آپ کے متعلق عجیب و غریب اقوال منقول ہیں۔ آپ بہت ہی نرالی شان کے بزرگ اور اپنی طرز کے یگانہ روزگار تھے۔ آپ ہمیشہ شوق و سوز کے علم میں مستغرق رہتے تھے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محبت الہی میں ایسے غرق ہو گئے کہ اپنا ہوش نہ رہا، ہر وقت اللہ ہی کا خیال رہتا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی غالبہ محبت سے یہ کیفیت بن گئی کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، اور سمجھ لیا کہ اللہ ہی حق ہے، تو اس میں حق کے متحقق ہونے کے باعث اپنا نام فراموش کر بیٹھے، اور جب پوچھا جاتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ان الحق میں اللہ ہوں۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سچی محبت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اب دوسروں کے بجائے محبوب کی زبان اختیار کر لیں۔ نمبر 2، دوسروں کی ہمنشینی کے بجائے محبوب کی ہمنشینی اختیار کر لیں۔ نمبر 3، دوسروں کی رضا کے بجائے محبوب کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ خلیفہ کو جب آپ کے حالات کا علم ہوا اور علماء کی ایک جماعت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا، مگر دوران قید بعض لوگوں نے اپنی مریدین کو بھیج کر کہا کہ منصور سے کہو کہ اگر وہ ان الحق سے توبہ کرے تو قید سے رہائی ممکن ہے، لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو اہل محبت کا شعار ہے۔ جس دن آپ کو قید میں ڈالا گیا تو رات کو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو آپ وہاں نہیں تھے، اور دوسری شب میں نہ قید خانہ موجود تھا اور نہ آپ تھے، تیسری شب دونوں موجود تھے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلی شب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، دوسری شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما تھے، اس لیے قید خانہ گم ہو گیا تھا، اور اب مجھے شریعت کے تحفظ کی خاطر یہاں پھر بھیج دیا گیا۔ آپ قید خانہ کے اندر ایک رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا کہ کیا تم کو رہا کر دوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ طاقت ہے تو پھر تم خود کیوں یہاں آئے؟ آپ نے اشارہ کیا تو تمام قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، اور جب دوبارہ اشارہ کیا تو تمام کفر ٹوٹ گئے۔ پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کر دیا، اور جب قیدیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلیے تو فرمایا کہ میرا اپنے آقا کے ساتھ ایک ایسا راز وابستہ ہے جو سولی پر چڑھتے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گو میں اپنے آقا کا قیدی ہوں، لیکن شریعت کی پاسداری بھی واجب ہے۔ چنانچہ صبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے اور آپ کے سوا اور کوئی قیدی نہیں تھا، اور جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کو رہا کر دیا، اور ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ یہ ہمارے آقا کا ہم پر عتاب ہے۔ جب یہ اطلاع خلیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے مار مار کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل حکم کی خاطر قید خانے سے باہر لا کر جب آپ کو 300 کوڑے لگائے گئے تو آپ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ایک ہی حالت میں کھڑے رہے، اور جس نے آپ کو کوڑے لگائے اس کا بیان ہے کہ میں ہر کوڑے پر یہ آواز سنتا ہوں، یا ابن منصور لا تخف، یعنی اے منصور خوف زدہ نہ ہو۔ اور جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1,00,000 افراد کا وہاں اجتماع تھا، اور آپ ہر صنف دیکھ کر حق 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 اور ان الحق کہہ رہے تھے۔ اس وقت کسی اللہ والے نے پوچھا کہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج کل اور پرسوں میں تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کو پھانسی دی گئی، اگلے دن آپ کی نحش کو جلایا گیا، تیسرے دن خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ گویا آپ کے قول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہ تھا، اور جب آپ کے خادم نے وصیت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ اپنی نفس کی تمام علاقائی دنیاوی سے خالی کر لے، ورنہ یہ نفس تجھ کو ایسی چیزوں میں پھانس دے گا جو تیرے بس کی نہ ہوں گی۔ پھر جس وقت آپ کو پھانسی کے پھندے کے نیچے لے جایا گیا تو آپ نے پہلے باب طاق کو بوسہ دے کر سیڑھی پر جس وقت قدم رکھا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ پھانسی تو مردوں کا مزاج ہے۔ پھر قبلہ روح ہو کر فرمایا کہ میں نے جو کچھ طلب کیا تو نے عطا کر دیا۔ پھر جب سولی پر چڑھتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا اپنے مخالفین و متابعین کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ متابعین کو ایک اجر تو اس لیے ضرور حاصل ہوگا کہ وہ مجھ سے صرف حسن ظن رکھتے ہیں، اور مخالفین کو 2 ثواب حاصل ہوں گے، کیوں نہ کہ وہ قوت توحید اور شریعت میں سختی سے خائف رہتے ہیں۔ پھر جب سیڑھی پر آپ کے ہاتھ قطع کیے گئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے گو میرے ظاہری ہاتھ تو قطع کر دیے، لیکن میرے وہ باطنی ہاتھ کون قطع کر سکتا ہے جنہوں نے ہمت کا تاج عرش کے سر سے اتارا ہے۔ اسی طرح جب پاؤں قطع کیے گئے تو فرمایا کہ گو میرے ظاہری پاؤں قطع کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی وہ باطنی پاؤں باقی ہیں جس نے میں دونوں عالم کا سفر کر سکتا ہوں۔
پھر آپ نے خون آلود ہاتھوں کو چہرے پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میری سرخروی اچھی طرح مشاہدہ کر لو، کیوں نہ کہ خون جمع مردوں کا اپٹن ہوتا ہے۔ پھر خون سے لبریز ہاتھوں کو کوہنیوں تک پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میں نماز عشق کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیوں نہ کہ نماز عشق کے لیے خون ہی سے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر جب آنکھیں نکال کر زبان قطع کرنے کا قصہ کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے ایک بات کہہ لینے کی مہلت دے دو۔ فرمایا کہ اے اللہ، میرے ہاتھ تیرے راستے میں قطع کر دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی اور اب سر بھی کاٹ دیا جائے گا، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے کو ثابت قدم رکھا، اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ان سب کو بھی وہی کیفیت عطا فرما جو مجھے عطا کی ہے۔ پھر جس وقت سنگساری شروع ہوئی تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ یکتا کے دوستی بھی یکتا کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے ایک آیات کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: ان لوگوں کے ساتھ عجالت سے کام لیا جاتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لائے، اور اہل ایمان اس سے ڈرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ بلا شبہ حق ہے۔ پھر جس وقت آپ کی زبان کاٹی گئی تو خلیفہ کا حکم پہنچا کہ سر بھی قلم کر دیا جائے، چنانچہ سر قلم ہوتے وقت آپ کے کہا لگا کر انتقال فرما گئے، اور آپ کے ہر عضو سے ان الحق کی آواز آنے لگی۔ پھر جس وقت ہر عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور صرف گردن و پشت باقی رہ گئے تو ان دونوں حصوں میں سے بھی ان الحق کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اگلے دن اس خوف سے جلا دیا گیا کہ کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، اور آخر کار جسم کی راہ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جس وقت یہ عمل ہوا تو پانی میں ایک جوش سا پیدا ہو کر سطح آپ پر کچھ نقوش بننے لگے، چنانچہ آپ کے خادم کو وہ وصیت یاد تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی کہ جس وقت میری راہ کو دجلہ میں پھینکا جائے تو پانی میں ایسا جوبن طوفان پیدا ہوگا کہ پورا بغداد غرق ہو جائے گا، لیکن جب یہ کیفیت ہو تو تم میری گودڑی دجلہ کو جا کر دکھا دینا۔ چنانچہ خادم نے جب آپ کی وصیت پر عمل کیا تو پانی اپنی جگہ ٹھہر گیا اور تمام راہ دجلہ ہو کر ساحل پر آ گئی، جس کو لوگوں نے نکال کر دفن کر دیا۔ غرض یہ کہ یہ مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے تمام اہل ترقیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب منصور کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ اس سے کسی قسم کا برتاؤ کیا تو مجھے بے حد حیرت ہوتی ہے، اور میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کا حشر میں کیا حال ہوگا۔ حضرت عباسی توسی کہتے ہیں کہ روز محشر منصور کو اس لیے زنجیروں سے جکڑ کر پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر و زبر نہ ہو جائیں۔ کسی بزرگ نے مشائخین سے فرمایا کہ جس شب منصور کو در پر چڑھایا گیا تو میں صبح تک سولی کے نیچے مشغول عبادت رہا، اور جس وقت دن نمودار ہوا تو ہاتف نے یہ ندا دی کہ ہم نے اپنے رازوں میں سے ایک راز کو اس پر مطلع کر دیا تھا جس کو اس نے ظاہر کر کے یہ سزا پائی، کیوں نہ کہ شاہی راز کو افشاں کرنے والے کا یہی انجام ہوتا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب منصور کو سولی پر چڑھنے سے پہلے لوگوں نے پتھروں سے مارا اور جو قطرہ آپ کے جسم مبارک سے زمین پر گرتا اس سے ان اللہ زمین پر لکھ جاتا ہے۔ اس کے بغیر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منصور کی محبت کی کیا کہنے، اسے پہلے روز قتل کیا گیا، دوسرے روز جلایا گیا، تیسرے روز پانی میں بہایا گیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ لوگ درخت سے ان اللہ کی صدا کو تو جائز قرار دیتے ہیں، اور اگر یہ جملہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکل گیا تو خلاف شروع ہو گیا۔ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منصور بچہ تھا، ایک قطرہ بیا اور چیخ اٹھا تو ایسے مرد ہیں کہ دریا کے دریا پی جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت منصور نے ان الحق کہا تو صرف ان کلمات کو دیکھ کر ان کے حق میں گستاخی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی تمام زندگی کو دیکھ کر ان کے مناسب ان الحق کا معنی بیان کیا جائے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے نزدیک ایک درجہ فنا فی اللہ کا ہوتا ہے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اس قدر فانی فی اللہ ہو چکے تھے کہ انا سے مراد ذات متقم نہیں بلکہ ذات حق تھی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انتا اور انا کا مصادق ایک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فرعون نے کہا ان الحق کہا تو اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیا گیا، کیوں نہ کہ اس کی ایسی زندگی تھی کہ وہ خدائی دعوے کرتا تھا، تو ایسے الفاظ متشابہہ کو پوری زندگی کے احوال کو سامنے رکھ کر کسی معنی پر محمول رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اولیاء اللہ جیسی تھی اور فرعون کی شیطان کی سی تو ایسی معنی پر حمل کیا جائے۔
حضرت حکیم العلمات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں نے خدائی دعوے کیے ہیں مگر حسین بن منصور پر شبہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے ان الحق میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کیوں کہ ان پر ایک حالت تھی، ورنہ وہ عبادت کے بھی متعارف تھے، چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے کہ اس وقت کے علماء نے منصور رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیا۔ بات یہ ہے کہ وزیر کو منصور سے عداوت ہو گئی تھی، اس نے ایک فرضی استفتاء بھیجا، اس میں عداوت کا مضمون لکھ دیا جاتا، اس کے مطابق علماء نے فتوے دے دیے۔